صدق اللہ العظیم. قال اللہ تعالی بشأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وعلى محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حضرت العلامہ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی خلیل احمد صاحب شیخ الجامعہ جامعہ جامعہ مدد اللہ العالی ادام اللہ علینا محمد. محترم حضرت مولانا ڈاکٹر محمد سیف اللہ صاحب جامعہ اقبال نائب شیخ الجامعہ و شیوخ نظام و اساتذہ کرام عزیز طلبہ محترم بزرگان دین و عزیز بھائی. ابھی آپ اس ناچیز کے تقریر کا عنوان سن چکے ہیں حضرت امام بخاری علیہ رحمۃ اسفا یعنی سفر اور تحصیل حدیث اصول علم حدیث اصول احادیث. علوم اسلامیہ کی طلب کے لیے سفر کرنا یہ قدیم طریقہ ہے. کتاب و سنت سے یہ ثابت ہے. ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس میں بھی علم دین کے حصول کے لیے سفر کرنے کی فضیلت و تاکید بیان کی گئی. اور ہم جب خود بخاری شریف میں دیکھیں گے تو امام بخاری علیہ الرحمٰ نے کتاب العلم میں اس روایت کو تفصیل سے بیان کیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام طالب علم کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کی طرف گئے. علماء بتاتے ہیں کہ یہ آپ کو جانا ضروری نہیں تھا, فرض واجب نہیں تھا, لیکن علم کے شوق کے طلب محبت میں آپ کی. جب اللہ نے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا تو اسی علم کی طلب کے لیے آپ نے فرمایا کہ برسوں اگر میں سفر کرتا رہوں پھر بھی جاؤں گا حتیٰ ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا. جب گئے تو کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قال له موسیٰ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. آپ نے فرمایا اس وقت یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے فرمایا کہ حل اتبعک کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں اس بات پر کہ آپ مجھے جن رشد و ہدایت کی تعلیم آپ کو دی گئی وہ آپ مجھے سکھائیں. تفصیل بڑی ہے کیونکہ مختصر سے وقت میں ساری باتوں کی تفصیل بیان نہیں کی جا سکتی کیونکہ آپ درس حدیث بھی آپ کو لینا ہے تو اس لیے ہر چیز کی طرف اشارہ کرتے چلیں. آگے چل کر سرور کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم تو سارے کائنات میں اللہ نے ان کو سیادت عطا فرمائی. انبیاء میں مرسلین میں ساری کائنات میں احب الخلق الی اللہ اگر ہے تو ہمارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب آپ کو کسی سفر کی ترغیب دینے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ کسی نے آپ کو تعلیم نہیں دی, اللہ نے تعلیم دی. اللہ نے آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کو منکشف کر دیا, کہیں جانے کی ضرورت نہیں تھی طلب علم کے لیے. کبھی اعلان فرما دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ نے آپ کو ان باتوں کا علم دے دیا جو نہیں جانتے. تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی یہ نہیں جانتے وہ نہیں جانتے, ٹھیک ہے تو کہتا ہے نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ آپ نہیں جانتے اللہ نے آپ کو ان باتوں کا علم دے دیا. جو یہ کہیں کہ یہ نہیں جانتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ آپ نہیں جانتے اللہ نے آپ کو اس باتوں کا علم دے دیا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ کا فضل آپ پر عظیم ہے. لیکن سنیے علم کی فضیلت جب ساری کائنات روشن ہے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی روایت کا موقع نہیں ہے کہ ساری روایت کو بیان کیا جائے, لیکن ایک علم جو سارے علوم میں افضل و اعلیٰ ہے اللہ کی ذات و صفات کی معرفت, اس کے لیے اللہ نے ایک عظیم ایسی سیر کرائی
سیر کا کوئی جواب نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ وہ سفر ہے کہ دنیا کی جتنی ترقی، جتنی یعنی یہ دوڑ پوری دنیا کو ہر طرف سے وقت واحد میں آن کے آن میں پہنچ جانا، اس سب کے سب اس سفر کے نیچے، اور جتنے اسفار فضیلت والے اسفار ہیں، علم حدیث کی طلب، کتاب اللہ کی علوم کی طلب، یہ سب اسی سفر کا صدقہ، اسی سفر کا فضل ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی طلب کی جو اہمیت بتائی، تو صحابہ کرام ایک ایک حدیث کو طلب کرنے کے لیے کیسی جستجو شوق رکھا کرتے تھے، گرچہ کہ حدیث کا پتہ ان کو تھا، حدیث معلوم بھی ہو جاتی تھی، لیکن یہ پتہ چلتا کہ یہ فلاں صحابی نے، یہ بھی صحابی ہے، فلاں صحابی نے بیان کیا سند عالی کے لیے، کہ بغیر واسطے کے اس صحابی کے منہ سے سننے کے لیے ایک مہینے کا سفر کیا کرتے تھے، خود بخاری پڑھتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے قصاص کے دن سن چکے تھے، لیکن قصاص کے دن بیان کرنے والے کون ہیں؟ عبداللہ بن انیس کہاں رہتے ہیں؟ شام میں۔ حجاز سے ایک سواری خرید کر کے ایک حدیث کی طلب کے لیے آپ نے حجاز سے 1 مہینے کا سفر طے کر کے آپ حضرت عبداللہ بن انیس یعنی ملک شام میں پہنچ کر اس حدیث کو حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے امام بخاری علیہ رحمہ کے ایک استاد سے پوچھا گیا آپ کی زندگی میں آپ کو کیا مرغوب ہے؟ اور میں 2 بات، ایک فرماتے ہیں کہ بیت خالی و سند عالی، گھر خالی ہو تو جتنے لوگ رہیں گے اتنے علم میں خلل ہوتا ہے، جتنے لوگ ہوتے ہیں اتنا علم میں خلل ہوتا ہے۔ علماء سے پوچھو، سفر میں جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ساتھی مل جائے، یہ پڑھنے والا کہتا ہے کہ ساتھی نہ ملے تو اچھا ہے، کیونکہ 2-3 گھنٹے پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو اس لیے بیت الخالی سند العالم، گرچہ کہ حدیث معلوم بھی ہو لیکن واسطے کے بغیر، یعنی سفر کر کے اس محدث سے حاصل کرنے کے لیے جانا، تو مجھے بیٹھو حدیث سن چکے ہیں کچھ آدمی سند العالم۔ تو اب آئیے اصل موضوع کی طرف ہم تیزی کی طرف بڑھیں کہ اسفار امام بخاری علیہ رحمہ اور تحصیل حدیث، یہ بہت مسلمان ہیں، اور نام بھی بہت اسماء میں ذکر تو نہیں کر سکوں گا، ضروری نام لوں گا، میرا حافظہ بھی اتنا نہیں ہے کہ ان سارے سروں کو ذکر کروں، ناموں کو ذکر کروں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، دنیا بہت سمٹ گئی ہے۔ امام بخاری رحمہ نے کتنے سفر کیے اپنی زندگی کے 62 سال۔ پیدا کب ہوئے؟ 13 شوال 194، وفات کب پائے؟ عید کی رات، عید کے دن ظہر میں، یعنی 1 شوال کو اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں۔ 13 دن کم 62 سال عمر، 13 دن کم 62 سال عمر، اور اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو 256 ہجری، اور صرف 15 سال کے علاوہ بیچ میں آتے جاتے تھے بخارا۔ کہاں پیدا ہوئے؟ ماورا النہر میں بستی ہے بخارا میں۔ آج کیا کہا جاتا ہے؟ آپ کو بخارا نہیں ہے، اگر آپ ڈھونڈیں گے ازبکستان، آج جو ہے ازبکستان، تو وہ اس بخارا کے شہر سے آپ 16ویں سال میں جو پہلا بڑا سفر کرتے، اس سے پہلے سفر کی، جو محدثین نے، جو اہل سیر نے لکھا ہے کہ پہلا سفر مکہ مکرمہ، یہ تو صحیح ہے، لیکن اس سے پہلے سفر میں اطلاع کرنا، یہ بڑا سفر مکہ مکرمہ میں 16ویں سال 2010 اپنی عمر کے 16ویں سال میں ہوا۔ تو کتنا سفر کیے؟ اتنا سفر کہ تقریباً 16 سال کو نکال دیا جائے تو بخارا بھی گئے تو پھر واپس کسی سفر کے لیے ایسے اپنی زندگی کے 16 سال نکال دیں گے تو کتنا باقی رہ جائے گا؟ تقریباً 46 سال سفر میں۔ اب یہ سفر یہ زمانے کی اصلی آلات نہیں تھے، ذرائع نہیں تھے، کتنا سفر کیے اس کا بھی اندازہ کر لیا گیا۔ 13,900 کلومیٹر آپ نے سفر کیا، علم حدیث کی طرف 13,900 کلومیٹر۔ آئیے سب سے پہلے حدیث کی
علم حدیث کی طلب، علم حدیث کا شوق کی ابتدا کب ہوتی ہے؟ علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ اپنی مشہور کتاب خد الساری فی صحیح البخاری میں لکھتے ہیں، خد الساری سنی لیے اکثر زبان جاتے ہیں حدیث ساری، حدیث من سیرت، ساری کی سیرت کوئی معنی نہیں ہے، اکثر لوگ بلکہ اہل علم بھی کہتے ہیں معلومات حدیث ساری، کیوں کہ علامہ قسطلانی علیہ رحمہ نے کیا کتاب لکھا؟ ارشاد الساری، ارشاد کے معنی ہدایت، ہدایت کے معنی ارشاد، تو حدیث ساری نہیں، یہ ساری کی سیرت بیان نہیں کی جا رہی ہے، ساری کے لیے ہدایت ہے، تو ہدا بمانے ارشاد، ارشاد الساری و ہدى الساری۔ اس میں فرماتے ہیں کہ میں جب مکتب میں پڑھ رہا تھا، علم دین حاصل کر رہا تھا، تو میرے دل میں الہام کیا گیا، میں 10 سال کی عمر کا تھا، علم حدیث کی طلب میں لگ گیا، علم حدیث سیکھو، تو وہاں سے میں اب یعنی دروس حدیث میں شریک ہونے لگا، پہلے تو اپنے مقام کے دروس حدیث میں شریک ہونے لگا، اطراف اکناف بھی یعنی جہاں جہاں دروس حدیث ہوا کرتے تھے اس میں جانے لگا، 1 سال میں یعنی عمر کے 11ویں سال میں اتنی مہارت ہو گئی کہ بعض وقت اساتذہ اپنی سند و متن کی تصحیح آپ سے کیا کرتے تھے، وہ نہیں کہہ رہے کی تصحیح ہے، علامہ حضرت دھونی اور بھی بہت سے محدث کے واقعات پڑھ لیجیے، 11ویں سال میں اساتذہ بھی اپنی سند کی تصحیح کیا کرتے تھے، ان سے امام بخاری سے، اب 10 سال سے لے کر 16ویں سال مکے کو جاتے ہیں حج، اور اس کے بعد طلب علم حدیث بھی مقصد نظری واپس نہیں آ سکتے، اس 6 سال میں کیا کیا، اس کے بعد پڑھا آئیے، جب یہ علم کی طلب کا جب انہیں اشارہ کیا گیا تو سب سے پہلے انہوں نے اپنی علمی سفر کا آغاز کس سے کیا، کن کی کتابوں کو یاد کیا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی شاگردوں کی کتابوں کو یاد کیا۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن مبارک جسے امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، یہ محمد بخاری کا استاد نہیں، استاد الاساتذہ، استاد الاستاد، حضرت وکی کون ہے؟ عبداللہ بن مبارک کون ہے جن کی کتابوں کو امام بخاری نے 16 سال کی عمر میں یاد کر لیا؟ حضرت عبداللہ بن مبارک یہ وہ عظیم مقدس ہستی ہے کہ سب سے پہلے حضرت امام صاحب نعمان بن ثابت کو امام اعظم کے لقب سے پکارنے والے عبداللہ بن مبارک، عبداللہ مبارک حضرت وکی دونوں کے دونوں محدثین جو امام بخاری کے استاذ اساتذہ شمار کیے جاتے ہیں، فتویٰ کن کے قول کی بنیاد پر دیا کرتے تھے؟ امام اعظم حنیفہ۔ امام بخاری کو سب سے پہلے فیضان ملا امام صاحب کے شاگردوں سے، فیضان کا سلسلہ تو فتویٰ، بلکہ حضرت عبداللہ بن مبارک نے ایک مرتبہ فرما دیا، شیخ الاسلام عارف باللہ مولانا حافظ محمد امین اللہ شفاعی فی الدین علیہ مربانی جامع دانیانی حضرت الفقہ الخیرات نسان کے حوالے سے لکھتے ہیں، عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ فن حدیث میں نے امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑھ کر نہیں دیکھا۔ خطیب بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے روئے زمین پر امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑھ کر کسی کو فقیہ نہیں پایا۔ ان کی کتابوں سے حضرت امام بخاری کا علم سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ اب 6 سال تک جن نمایاں محدث سے پڑھا، مکہ مکرمہ میں آنے سے پہلے ان میں نمایاں نام حضرت ابو حفص کبیر کا نام آتا ہے۔ ابو حفص کبیر کون ہیں؟ آپ کے والد کے دوست، بہت بڑے محدث۔ ابو حفص کبیر خود بخارا کے رہنے والے، آپ کے والد کے دوست، اتنے گہرے دوست، انتقال کی حق میں موجود، بار بار حضرت امام بخاری کے گھر میں آنا جانا، بہت بڑے فقیر بھی ہے، محدث بھی ہے، تو آپ نے 6 سال کے دوران کثرت سے امام ابو حفص کبیر سے آپ ان کے دروس میں شرکت کیا کرتے۔ کون؟ ابو حفص کبیر، کہ جو حضرت امام محمد جو امام اعظم علیہ کی شاگرد تھے، ان کے شاگرد امام ابو یوسف، امام محمد کے علوم نے ان کو اتنے بڑے مقام پر پہنچا دیا کہ یہاں تک کہ لوگ ان کو کس نام سے یاد کرتے ہیں؟ شیخ ماورا۔ کون؟ جو امام بخاری کے استاد، حدیث کے سب سے بڑے استاد
मशाइखों में शुमार होता है। किबार मशाइख जिनको कहा गया और बताया गया कि जिनके बारे में फ़क़ीहुल मशरिक़ और शेख़ुल मावराई नहर अबू हफ्स कबीर अलैहिमा की बारगाह में दर्स हासिल किया करते थे। और यही अबू हफ्स कबीर है कि क्योंकि आपके वालिद से हद्दर्द दोस्ती की वजह से बचपन ही में फरमा देते हैं ये बच्चा है कि जिसकी बड़ी शान होगी, इसलिए कहा गया कलंदर से गोयल दीदा गोयल, जो भी कलंदर कहता है यूँ नहीं कहता है, देख कर कहता है। बचपन ही में पेशेंगोई करती थी। कौन? अबू हफ्स कबीर। कौन है? बहुत बड़े हनफी, इमाम आदम हनीफ अलैहिस्सलाम के शागिर्दों का शागिर्द। और ज़िंदगी रास्तों में अभी इंशाअल्लाह तवील सफ़र पर मिजमानी तौर पर सुनेंगे, जो मुसलसल साथ रहे उनके फर्द वो कौन है? अबू हफ्स कबीर, वो भी हनफी, बल्कि उनका लक़ब ही है, क्या लक़ब है कि शेखुल हनफिया, साहिबुल हनफिया जैसा नाम है। तो ये आलिम मावराई नहर अबू हफ्स कबीर। तो हज़रत इमाम ज़हबी लिखते हैं कि इनके बारे में, आपके फर्जन अबू हफ्स कबीर के बारे में कि राफ़क़ल बुखारिया फ़ी तलबी मुद्दतन, यहाँ तक कि उसकी हद यह हो गई कि जब इमाम बुखारी वाक़िया तवील है कि आखिर जब आप ज़िंदगी के आखिरी साल जाते हैं कि बुखारा ही लाकर भेजा है, लेकिन वहाँ कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं कि इल्मी बुनियादों पर इमाम बुखारी को वो मुकाम छोड़ना पड़ता है। एक इत्तला आजमाइश में पड़ जाते हैं हाकिम बुखारा से। उस वक्त साथ देने वाले कौन थे? खरतन तक पहुँचाने वाले कौन हैं? यही हनफी बहुत बड़ा आलिम जो आपके साथ ही अबू हफ्स सगीर। इस तरह अहनाफ से हमदर्द, अहनाफ के उलूम से हमदर्द इमाम आदम हनीफ अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ था। अब ये भी बता दूँ, अबू हफ्स कबीर के पास पढ़ा तो क्या पढ़ा, ये भी सुन लीजिए। अबू हफ्स कबीर के पास आपके हालात में पढ़ लीजिए कि अल जामे ली सुफियान सौरी का दर्स किससे हासिल किया? हज़रत अबू हफ्स कबीर से। कौन? इमाम बुखारी। अपनी तालीम की इब्तिदा किससे हो रही है? जामे सुफियान से हो रही है। और जामे सुफियान क्या है? अल्लाह ज़हबी से पूछो, सीरत आलम नुबला में। जामे सुफियान वो है कि हज़रत सुफियान सौरी, हज़रत अली बिन मुसहिर जो आपके उस्ताद हैं, उनके ज़रिए से हज़रत अबू हनीफा के फ़िक़ह को सीखा करते थे। उस यानी मतलब उस फ़िक़ह का दर्स हज़रत इमाम बुखारी ने इस जामे की सूरत में इमाम हफ्स कबीर से लिया। ज़िंदगी शुरू हो रही है किनकी किताबों से? इमाम आदम अलैहिस्सलाम के शागिर्द की किताबों से। इसलिए सच कहा इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह मरतबा क्या फरमाया, जो अबू हनीफा की किताबों को नहीं देखा वह आलिम मुतब्बहिर नहीं हो सकता। ये तो मशहूर कौल है, ये भी कौल सुन लीजिए, वो आलिम मुतब्बहिर नहीं हो सकता। अब ये इसी दौरान 9 से लेकर 15 तक अतराफ अकनाफ के कई शहरों का उसी से बल्क का सफ़र किया, रे का सफ़र किया, मरु का सफ़र किया। ये 16 से पहले अपनी उम्र के 16 से पहले तो हिरात का सफ़र किया, निशापुर का सफ़र किया। अल्लामा हाकिम फरमाते हैं, इमाम हाकिम फरमाते हैं कि आप यानी मक्के मुकर्रमा जाने से पहले अपनी उम्र के 15 साल कहाँ आए? बल्क में किससे सुना? बल्क में किससे रिवायत ली? सुन लीजिए। बल्क में बुखारा से बल्क जाकर जिससे हदीस हासिल की, उस अजीम शख्सियत का नाम है इमाम मक्की। इमाम मक्की कौन है? हज़रत इमाम आज़म हनीफ अलैहिस्सलाम के शागिर्द हैं, अरशद तलाबा में से हैं। इमाम बुखारी के जो असातिज़ा हैं, शयूख है, इनको 5 किस्मों में तकसीम किया गया। जब सबसे आली सनद इनकी है जो तबे ताबीन हासिल की। इमाम बुखारी के जो आली जो की सनद होगी वो किनसे हासिल होगी? तबे ताबीन से। उसके बाद उनकी जिन्होंने तबे ताबीन से, उन्हीं तबे ताबीन में
وہ کون ہے؟ امام مکی۔ امام مکی کون ہے کہ ثلاثیات 12 ثلاثیات 22 ثلاثیات بخاری کے ثلاثیات تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے ثلاثیات کیا معنی۔ امام بخاری علیہ صاحب کتاب، جو بھی محدث ہو صاحب کتاب محدث اور سرور کائنات فخر موجودات علیہ السلام کے درمیان میں صرف 3 روات ہو، 3 راوی ہو، اسے ثلاثی کہا جاتا ہے۔ ایسے بخاری میں کتنے ثلاثیات ہیں؟ 22، یعنی اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اور امام بخاری کے درمیان 3 راوی، اور اس کی بہتات امام بخاری حضرت امام اعظم علیہ السلام کے روات میں اس کی بہتات وہاں سنائیات ثلاثیات ہی نہیں، سنائیات بھی، اور یہاں صرف 22 ہے، اور 22 میں 21 ثلاثیات امام اعظم علی و ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی شاگردوں سے اس کا مناسب ہے۔ انہی میں سے جو بلد میں جن سے استفادہ کیا کون ہے وہ؟ حضرت امام مکی۔ امام مکی کی سب درجے امام اعظم کو چاہتے تھے سن لیجیے، جو بخاری مسلم وغیرہ میں جن کی روایتیں آئی ہے امام مکی کی، تو ایک مرتبہ ایک مجلس میں آپ نے جب امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے حوالے سے حدیث سنانا بیان کرنا شروع کی، حدثنا الامام ابو حنیفہ، ایک شخص کھڑا ہو گیا کیونکہ حاسدین نے آپ کے خلاف مختلف قسم کی باتیں پھیلائی تھی غیر غلط، جب نیٹ کا دور نہیں تھا، واٹس ایپ کا دور نہیں تھا، اطلاع دی گیا، تو چنانچہ اب اس نے کہا کہ آپ امام ابو حنیفہ کے علاوہ کسی اور کی روایت کو سنائیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ فوراً اسے مجلس سے نکال دیا جائے۔ نکالنے کے بعد فرمایا کہ ہم بیوقوفوں کو نہیں سنایا کرتے، یہ امام مکی ہے، ایک بل میں امام مکی سے بائیے 16 عمر کے 16 سال یعنی 2010 ہجری، کہاں اپنے والدہ ماجدہ اور اپنے بھائی احمد بن اسماعیل علیہ الرحمہ کے ساتھ حج کے لیے جاتے ہیں، اور اب والدہ اور آپ کے بھائی واپس آ جاتے ہیں، لیکن امام بخاری طلب علم حدیث کے لیے وہیں رک جاتے ہیں۔ ناموں کی فہرست بڑی ہے، لیکن آج میری کوشش یہ ہوگی ان محدثین کا نام ذکر کروں جن کا تعلق امام ابو حنیفہ سے۔ تو سنیے وہاں کے محدثین نے جن محدثین سے علم حدیث حاصل کیا ان میں کون؟ حضرت ابو عبد الرحمن نقری بصری و مکی و بصری۔ کیا مطلب؟ ابو عبد الرحمن یہ جو مقری ہے 36 سال بصرے میں درس دیتے رہے، 35 سال مکے میں درس دیتے رہے، ان سے علم حاصل کیا، علم حدیث حاصل کیا کون؟ امام بخاری۔ اور ابو عبد الرحمن کی روایتیں تقریباً سیاستہ میں ہیں۔ امام بخاری کے جو استاد ہیں، اب سنیے، ابو عبد الرحمن نقری علیہ الرحمہ کی عادت تھی جب کوئی روایت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے سند سے بیان کرتے تو آپ مدے لے کر کہتے قال سلطان المحدثین، سلطان المحدثین نے اس روایت کو روایت کیا۔ اور مکہ مکرمہ میں کن سے؟ حمیدی سے۔ حمیدی اب بخاری شریف موجود ہے آپ کے سامنے، سب سے پہلے کس راوی سے بخاری شریف شروع ہوتی ہے؟ حمیدی سے۔ تو مکہ مکرمہ میں کس سے استفادہ کیا؟ حضرت حمیدی سے استفادہ کیا، اور حمیدی سے استفادہ کیا تو سن لیجیے ایک بڑی کی بات، کہ کون حمیدی کون ہے؟ یہ استاد ہے، کہ آپ کی عمر کے 28 سال کی بات ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حمیدی اور ان کے کسی ساتھی کے درمیان ایک حدیث کے بارے میں بحث و مباحثہ ہوا۔ تو اب دیکھیے شاگرد آ رہا ہے، وہ کون سی عمر کا؟ 18 سال۔ کون ہے وہ؟ امام بخاری۔ تو میں کہ ٹھیک ہے، وہ شخص آ گیا جو ہم دونوں میں فیصلہ کر دے گا۔ امام حمیدی کہہ رہے ہیں کہ کس اشارہ کر کے امام بخاری کے وہ شخص آ رہا ہے، وہ شخص کون ہے؟ شاگرد ہے، 18 سال کی عمر میں ہے۔ پھر آپ نے پورا مکمل طور پر علمی طور پر فیصلہ کیا، اور چونکہ حق حمیدی کے حق میں تھا تو چنانچہ حمیدی کے ساتھ تھا، اس لیے حضرت حمیدی کے حق میں فیصلہ فرمایا۔ یہ ہے امام بخاری علیہ الرحمہ کی شان۔ اب یہیں پر آپ نے بخاری شریف کی لکھنے کی ابتدا فرمائی۔ بخاری شریف کیا ہے؟ یہ وہ مقدس کتاب ہے، ابھی سن چکے ہیں، یہ تمام اسفار محمودہ میں جو طلب علم حدیث فرمایا اس کا نتیجہ۔ بخاری شریف
کے بارے میں جو ذکر کریں گے تو اسفار محمودہ کا بھی ذکر کرنا پڑے گا، کیونکہ 16 سال میں وہ تو ایک سال میں بھی لکھی جا سکتی تھی. آپ نے سنا کہ مکے میں شروع کا فرمایا، بات کے ترجمے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ منبر ریاض الجنہ میں لکھا. ہر مرتبہ غسل کیا، حدیث کو لکھتے چلے گئے. ایک مرتبہ مسودہ لکھا، ایک مرتبہ تنقیص کی، ایک مرتبہ پھر اس کی تنقیح کی. 16 سال لگے. اس لیے تقریباً آپ کی عمر کے 33 سال میں بخاری مکمل ہے. اب یہاں 18ویں ہجری میں کہاں جاتے ہیں؟ مدینہ منورہ. 18ویں ہجری میں مدینہ منورہ جاتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ درمیان میں جو مدت ہوا کرتی وہاں بھی سفر فرمایا کرتے. کتنی طلب تھی کہ روایت میں آتا ہے اپنے عمر کے 17ویں سال میں، کیونکہ آپ کیا فرماتے ہیں، میں نے مصر اور شام 2 مرتبہ گیا اور بصرہ 4 مرتبہ گیا، حجاز 6 سال رہا یا 6 مرتبہ گیا، اور بغداد اور کوفے کو تو لاتے دار مرتبہ گیا. آخر میں آئیں گے کوفے کی طرف. بغداد اور کوفہ بھی بغداد سے زیادہ کہاں گیا؟ کوفہ گیا. کیوں؟ اس کی بھی ایک وجہ بتائی جائے گی. تو اب اس کے بعد مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے یعنی 16-18 کے درمیان پہلی مرتبہ مصر، پہلی مرتبہ شام، پہلی مرتبہ جسم کے مصر شام 2 مرتبہ گئے. اسی کے درمیان میں اسقلان، اسی کے درمیان میں جزیرہ وغیرہ کا سفر کرنا. مدینہ منورہ، اور یہ آپ کی اپنی عمر کے 18 سال. اور ایک اہم بات سنیے، حجاز میں جب تھے تو آپ کے سفروں میں یمن کا ذکر نہیں آتا، یمن جانے کا ارادہ کر لیا. کیوں؟ حضرت عبدالرزاق بہت مشہور معروف محدث ہے کہ پتہ چلا کہ عبدالرزاق علیہ رحمہ کی حدیثوں کو لیا جائے، بہت بڑے محدث ہے، لیکن کسی نے غلط خبر دے دی کہ حضرت عبدالرزاق اس دنیا سے پردہ فرما گئے، جبکہ حقیقت میں خبر غلط تھی. اس لیے یمن جانے کا ارادہ ترک کیا. تو چنانچہ اس کے نتیجے میں آپ کو حضرت عبدالرزاق کے شاگرد حضرت یحییٰ بن جعفر سے حدیث کو لینا پڑا. بخاری، مسلم، ترمذی، تقریباً سیاستہ میں حضرت عبدالرزاق کی بے شمار روایتیں ہیں. عبدالرزاق کون ہے؟ عبدالرزاق امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے شاگرد، کثرت سے استفادہ کرنے والے ہیں. اور سیاستہ میں حضرت عبدالرزاق کی کتنی روایتیں ہیں؟ 2496 روایتیں جو حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے شاگرد حضرت عبدالرزاق اور امام بخاری رحمہ کے استاذ حضرت یحییٰ بن جعفر کے استاذ حضرت عبدالرزاق. آئیے اب مدینہ منورہ 28 سال میں وہاں کے محدث سے استفادہ کیا. 19ویں برس میں آپ کہاں جاتے ہیں؟ بصرہ جاتے ہیں. بصرہ میں کتنے سال رہتے ہیں؟ آپ اکثر ان باتوں میں سنتے ہیں بصرہ کو 4 مرتبہ گئے. سن لیجیے اچھی طرح. پھر یہ حجاز کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ 6 مرتبہ گئے. تو بہت کنفیوز ہو جاتا ہے. کسی روایت میں آتا ہے 6 سال گئے. سن لیجیے دونوں میں تدبیر کی صورت یہ ہے، بصرہ کو گئے، وہاں استفادہ کیا، تو بصرہ سے آپ کو فرماتے ہیں بصرہ سے مکہ آتا تھا. میں نے حج کے لیے ہر سال مکے سے بصرہ جاتا تھا، بصرے سے مکہ آتا تھا، مکے سے بصرہ جاتا تھا. اس طرح یہ بات بھی صحیح ہے 6 سال حجاز میں رہے، یہ بات بھی صحیح ہے کہ 5 سال بصرے میں رہے. دونوں باتیں صحیح. اور 4 مرتبہ بصرہ جانا یہ بھی صحیح ہو گیا. کیوں کہ وہاں مستقل قیام ہو تو جانا نہیں کہا جاتا ہے. پھر حج کر کے کیا کرتے تھے؟ پھر کہاں جاتے تھے؟ بصرہ. بصرے میں کن سے روایتوں کا لیا؟ ثلاثیات امام بخاری سن چکے ہیں. 22 میں سے حضرت ابو عاصم نبیل النبیل جن کا نام ہے ضحاک بن مخلد، جو امام آدم علیہ الرحمہ کے شاگرد. اور ثلاثیات امام بخاری میں کے تیسرے راوی ہے حضرت محمد بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ، ان سے لیا. اب یہ بات سن لیجیے، بخاری میں ثلاثیات میں امام مکی کی کتنی روایتیں ہیں؟ امام آدم علیہ
11